یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے، اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں، بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے، صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں، تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں صدی کے مجدد اعظم، یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے، ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ، یہ سارے فتوے کس کے ہیں؟ گستاخیوں کے۔ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ نعرے لگائے انجینئر نے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا۔
اور صحیح مطلب بتایا, کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو, کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا, خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے, گستاخیوں کے فتوے, جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا, لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے, معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو, ان کی تہجد دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو, کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب, لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں, انجینئر کے فینس نے کیا کہا, لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے, کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 غلط اور 1 صحیح, تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے, صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا, یہ میں ذرا پی لوں, کیا خیال ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات, بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص, چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو. آہا, چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر, کیا بات کر رہا تھا بھائی میں, ہاں بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار, تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی, اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا. تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے, ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا, کیا فرق ہو گیا. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی, انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا, یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا بھی یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر
کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو, اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیح برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرفرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلیوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو, گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا, وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام, ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا, کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ ہیں, اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا, ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع, میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا, میرا بابا نہیں ہے وہ, لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا, اس کا یہ مطلب تھا, تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا, معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا, ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے, ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے. مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں, مطلب کچھ نہیں ہے, مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا, آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے, ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگ سکتی, 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا, نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے, تو میرے بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں
جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی, وہ اٹھنے دو ابھی. کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو, لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے, وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ. گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں, لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات, تو گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے, جو کہ ہو گئے ہیں, تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی, وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے, اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کے گستاخ, ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا, جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ نہیں دفاع کرتے. وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ, دیوبندی بھی گستاخ, فلاں بھی گستاخ. تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا, صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی. یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے, کیونکہ ایسا نہ میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہوں, 29 اگست 2025, یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے, اس بیس پہ تو نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے, اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں, تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے. وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں, انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں. لیکن یہ غلط ہے, تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. تو یہ منجن ہے, منجن. جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو, یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی, یہ گستاخی نہیں ہے. یہ تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. لگام کس اعتبار سے دے؟ ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ, تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے. چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے, جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے, وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے, پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہے ہیں لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فینس اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی, تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں. لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں, صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں, لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا, جو یہ میں کہتے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے. اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں. لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا.
کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا؟ تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, سب میں گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جہلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں, نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو قتل کا کیس نہیں بنتا, اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے, جو ریحان صاحب ہیں, ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, سچا واقعہ, کہ کیسے ایک مولوی, جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا, توہین رسالت کا جھوٹا کیس, تاکہ یہ دکان خالی کرے, دکان میرے قبضے میں آئے, مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا, جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ غلط ہے نا, پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں, نئی خبر ہوتی تو آ رہے ہوتے ہیں. بھی میں مرا گیا تھا, پچھلے ہفتے بھی مرا ہوں, اس سے پہلے بھی مرا تھا, اس ہفتے مجھے میری بیوی نے ذبح کیا. اتنی خبریں آ رہی ہیں, میرے ریلیٹیو فون کر رہے ہیں, بھائی آپ مر گئے. بھائی میں مولانا طارق صاحب کا وارث بات کر رہا ہوں میں, تو اب تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا یوٹیوب پہ اور اخبار میں آنے میں. تو اس کے وکیل نے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن ہم مجبور تھے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو قانون بالکل درست ہے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا ہے, لیکن اس کا غلط استعمال سنگین جرم ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو غلط استعمال مولوی لوگ کر رہے ہیں, اور جو مولوی غلط استعمال کر رہے ہیں, خوش نہ ہو, کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے, کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو اٹھا کے سارے مولوی ایک دن لٹکے ہوئے ہوں گے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ آج میں اس کو گستاخ قرار دے رہا ہوں, کل وہ مجھے گستاخ, پرسوں وہ, سب ایک دوسرے کو اندر. حکومت بڑی خوش ہوگی کہ یہ مولوی خود ہی نمٹ گئے, اللہ کا فضل ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ خود ہی نمٹ گئے. مذاق نہ اڑاؤ اس قانون کا. تو اس لیے کوئی گستاخی صاف لفظوں میں ہو, پھر اس کو موقع دیا جائے کہ تمہاری نیت کیا تھی, ہوش و حواس میں تھے یا نہیں تھے, سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے, یہ سب باتوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اور FIR جو کٹتی ہے نا, وہ بھی کوئی فیئر نہیں ہوتی. اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ SHO کے سر پہ 50 آدمی کھڑے ہو کر FIR کیوں کٹا رہے ہیں. محلے میں چوری ہوتی ہے, 2 آدمی جا کے FIR کٹاتے ہیں, ثبوت پیش کر دیتے ہیں, تو SHO کاٹ دیتا ہے. یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے, 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے. ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا, جھوٹا الزام تھا. SHO نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر, SHO نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے 100 آدمی تھانے کے باہر, کہہ رہے میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا. SHO تگڑ تگڑ, پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ, کہہ رہے کیونکہ ہم اگر FIR کاٹتے تو چوڑے میں آتے, نہیں کاٹتے. ایک تو کہہ رہے ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے. تو یہ حساب چل رہا ہے. تو یہ 295C کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں, کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا, کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے. باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, معاذ اللہ, نقل کفر, اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے, اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے, اس کی یہ نیت نہیں تھی. اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا.
ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ منجین پہ لگا ہے، ہم اس کے فیور میں نہیں ہے، یہ نہیں بنتا. جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتا ہے، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ، کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا، اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی اسٹائل ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے عدالتی خلا پر. وہ جہلم والی سرکار جو ہے نا، وہ پھونکو والی سرکار سے بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ اس نے یہ کہا ہے کہ عدالت ایک طرفہ خلا دے سکتی ہے، عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے، اور یہ میں نے جہلم والی سرکار ہی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہے. کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کو نہ قرآن کا پتا، نہ حدیث کا پتا، نہ فقہ کا پتا، نہ اجماع امت کا پتا. اور کسی ایک جگہ جہلم والی سرکار ٹکتی نہیں ہے. اپنے ہی دعووں میں تضاد، ایک جگہ ایک دعویٰ، اگلی جگہ دوسری دعویٰ. تو لگتا ہے کہ اس کا کام صرف بوکھلاہٹ پھیلانا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کر رہے کرتے رہو، میرا نام استعمال نہیں کرو. آپ، میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی میرا نام، میرا کلپ، میری تصویریں کیوں لگا رہے ہو. لیکن جہلم والی سرکار کو سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر. پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ، میں نے کہا قصہ ختم ہو جائے نا تاکہ یہ. تو میں نے سمجھا قصہ ختم ہو گیا بھائی، ساری دنیا نے دیکھ لیا، ایک بندہ آیا ہے کہہ کر گیا ہے کہ آپ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں، بیٹھیں گے جب آپ کا ٹائم ہوگا ہم اسی وقت بیٹھیں گے، آپ بتا دیں میں تیار ہوں. تو اس پہ بھی نہیں رسپانس دیا. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں، ہم شرطیں نہیں لگاتے، دھاڑ تھلے. 3 باتیں کہیں. وہ پھر ان کا جو ریئیکشن آیا تھا نا، وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. دھاڑ تھلے، ہم منگول ہیں، شرطیں کیوں لگاتے ہو. بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ بحث، کوئی علمی بحث کبھی بغیر شرطوں کے. ہم کوئی یہ تھوڑی شرطیں لگا رہے ہیں کہ دونوں گٹکے کھا کے بیٹھیں گے یا توے پہ بیٹھ کے مناظرہ ہوگا اور توا کم سے کم اتنی ڈگری گرم ہونا چاہیے. بھائی نارمل شرطیں کہ کتنی دیر ڈیبیٹ ہوگی، ٹاپک کیا ہوگا، آپ کتنی دیر بات کریں گے، پھر میں کتنی دیر بات کروں گا، ثالثی کا کردار کون کرے گا، یہ شرطیں ہم نے طے کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید ایسی شرطیں ہیں کہ ہم توے پہ بیٹھ کے، چولہے پہ بیٹھ کے بحث ہوگی، تو شرطیں کیوں لگاتے ہو. اور پھر منگول، حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے. تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی، دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے. دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. بر صغیر میں تو تھے ہی حنفی، باقی دنیا میں شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اسی طرح ہی ہیں. تو وہ جو منگول بھی سارے حنفی ہیں، اور جو انڈونیشیا چائنا کی طرف چلے گئے وہ بھی حنفی ہیں. کہیں کہیں جا کے شافعی ملیں گے آپ کو. میجورٹی ان میں بھی منگول جب مسلمان سارے حنفی ہوئے تھے وہ. تو اچھا، دھاڑ تھلے کا مطلب مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا دھاڑ تھلے. ابھی تک مجھے اس کا مطلب نہیں پتا دھاڑ تھلے کا مطلب کیا ہے. لیکن چونکہ وہ ریئیکشن ہوا نا غصے میں، تو میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں غصہ آئے تو دھاڑ تھلے. اب اس دن کے بعد سے مجھے بھی جب بھی غصہ آتا ہے نا اپنے ساتھیوں میں دھاڑ تھلے. مجھے نہیں پتا اس کی کیا مطلب کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے جب بہت غصہ آ رہا ہے نا دھاڑ تھلے. یہ بھی لینگویج سیکھنے کا ایک دیسی طریقہ ہے. اب پتہ نہیں تو کبھی جہلم میں ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا بھائی دھاڑ تھلے کا اصل مطلب کیا ہے. میں تو اردو جانتا ہوں، پنجابی تو نہیں آتی نا مجھے. تو اب جہلم والی سرکار کا کام یہ تھا کہ میں جہلم سے آ گیا، بھائی جو ذلت ہونی تھی آپ کی ہو گئی، ختم کرو، چپ کرو، اس ٹاپک کو ختم کرو، آپ نے جو کرنا ہے کرو. آپ نے پھر آن لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. پھر آپ نے خود ہی کہا دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا. میں خوش تھا اس پہ کہ چلو یار یہ پھڈا کیا ہونا چاہیے، ختم. آپ کا جو نظریہ آپ ٹھیک ہے پھیلاتے رہو، جس میں عقل ہوگی وہ خود ہی سمجھ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات ختم ہو گئی تھی. میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا اتنے سالوں سے. پھر وہی میرا تصویریں، پھر وہی میرے کلپ. اب میں نے اگر آپ کا نام لیا تھا نا کسی میں، تو وہ آپ نے پہلے لیا، اس کے بدلے میں نے نام لیا ہے آپ کا. وہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے پہل کی ہے. وہ آپ نے پہل کی، اس کے بعد میں نے جواب دیا ہے. پھر آپ نے پہل کی. تصویر خود اپنے چینل پہ نہیں تو اپنے شاگردوں کو لگایا ہوا ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا بھائی یہ 2 تو ہو گئے، ایک جہلم جا کے آ گیا، ایک آن لائن ہو گیا، اب ایک تیسرا رہ گیا کہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرواؤ جہلم والی سرکار کا. پہلے میں ریئیکٹ جو کرواتا تھا نا، سرکار کے کلپ نہیں لگاتا تھا میں. اس سے کیا ہوتا تھا، سرکار میری بات کو غلط رخ پہ لے جاتے. اب میں نے کیا کیا ہے، پہلے سرکار کا کلپ چلے گا، پھر میں بتاؤں گا یہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ترجمہ یہ بنتا
یہ سرکار نے جو حدیث پیش کی ہے پوری حدیث یہ نہیں, پوری حدیث یوں ہے. سرکار جو کہہ رہے ہیں میں فلاں کو مانتا ہوں تو سرکار فلاں کو نہیں مانتے. فلاں کا یہ ارشاد ہے جس کو سرکار نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے, تو سرکار کو چاہیے چپ ہو جائیں. اچھا, سرکار کہ میں جیسا اللہ نے کانفیڈنس دیا نا غلط باتوں پہ, ایسا ہی ان کے مریدوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ان کے مرید سمجھتے ہیں کہ جہلم والی سرکار جیسا اس کائنات میں کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ خوش فہمیوں میں ہے. اور میرے بارے میں پتہ ہے نیچے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سرکار کے مریدوں نے, مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, یہ ہمیں سب پتا ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اتنا خالی نہیں ہے. یہ جو میرے جمعے اور اتوار کے ٹاپکس ہیں نا, یہ واعظ و نصیحت کے ٹاپکس ہیں. یہ جو اختلافی مسائل اور جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے ان یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. میرے جو یہ والے ٹاپک ہیں مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, اور ان ٹاپکس کو ہم اگر یوٹیوب پہ لاتے بھی ہیں تو صرف جواب دے دیتے ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں تو آپ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بہت بڑے علامہ نکلیں گے, آپ کو پتا چل جائے گا ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں بولو سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا ہے کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے, کہہ رہے نہ عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے, خلا کا حق ہے جیسے مرد کو ہے. اتنی, میں نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا ہوگا سرکار سے, غلطی سے انسان کے منہ سے کوئی جملہ نکل آتا ہے, بعد میں کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ مبالغہ کیا. تو دوسرے کلپ میں دیکھا وہاں بھی نہ عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے جیسے مرد کو, پھر نہ, پھر کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو خلا کا مطلب کیا ہوا اگر عورت کو حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار کیونکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس خواتین مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ گناہ ملے گا لیکن ہو جائے گا؟ بھائی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ جس کی بیوی ہے وہ چھوڑے گا تو ہوگا, جج کی بیوی تھوڑی ہے. عجیب سی بات ہے یار, یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. تو اس پہ میں نے دلائل دی ہیں, ابھی انشاءاللہ وہ میرا کلپ آ جائے گا پورے ریفرنسز کے ساتھ, وہ پہلا کلپ ہوگا. تو اس طرح سے میں نے انجینئر کے کلپ میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ یار چھوڑو جانے دو یار, کیا خام بلا وجہ ایک نیا ٹاپک یوٹیوب پہ شروع ہو جائے گا. اور عوام کے ذمہ وہ علماء سے مسئلے پوچھے, اگر وہ جہلم والی سرکار سے پوچھ رہی ہے تو اللہ خود ان سے پوچھ لے گا قیامت کے دن کہ بھائی ڈاکٹر سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھی جاتی ہیں. دیکھو حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ٹماٹر کس کے پاس سے ملتا ہے؟ ٹماٹر والوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا, گوشت کس کے پاس سے ملے گا؟ گوشت والوں کے پاس سے. پراپرٹی کہاں سے ملے گی؟ اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ ٹماٹر والے کے پاس آپ گئے مجھے بکرے کا 3 کلو گوشت دے دے تو فرماتے تھے علم اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کے پاس بیٹھ کے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کی محبت, اللہ آئے گا. اور علم کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے. سمجھتے ہو جنہوں نے, اور ان میں ہر ایک پراپر وے میں چل کے نالج حاصل کی ہو تو ہوگا. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کا ماہر, چند کتاب میں پڑھ کے نہیں ہوتا, پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو. حکیم کسے کہتے ہیں؟ پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ پراپر وے میں باقاعدہ اس نے کورس کیا ہو. سلیبس ہے, نصاب ہے, اس میں عربی گرامر ہے, اس میں فقہ ہے, اس میں حدیث ہے, اجماع امت ہے, فقہا کے اختلافات ہیں, ان اختلافات میں ہر ایک کے پاس کیا کیا دلیل ہے, اس کا مذاکرہ ہے, اس کا بحث مباحثہ ہے, اس کے بعد انسان اینالائز کرتا ہے, پھر ہر مسئلے کو اس کی ویلیو دیتا ہے عمل کے لیے کوئی اختیار کرتا ہے, اور باقی جس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایسے تھوڑی اٹھ کے یار کوئی بھی اٹھ جائے اور جناب وہ جا کے فتویٰ دینا شروع کر دے. تو میں سوچتا تھا ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے بھائی, ہمارے اور بیچوں کام اتنے, تو ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے نا. ایک ہفتہ یہی ایک ہی ٹاپک پہ تیاری ہوتی رہتی. میرے تو صبح جامعۃ الہند میں پڑھاتا ہوں میں, پھر اس کے علاوہ میرے بیانات جو اصلاحی بیان ہیں, لوگوں کو زنا سے روکنا, گھروں میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ہر طرح کے مسائل نا,
20 قسم کے لوگ صبح شام مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا. لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا, میں نے کہا یار ابھی خلا میں بھی یہ مسئلہ کر دیا, اتنا بڑا مسئلہ, زنا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہو, اور ایسا اجماعی مسئلہ جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر رہے ہو, اور عملی طور پر اس کی خرابیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دے رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پہ نا ایک 2 نمبر ڈاکٹر ہے, 2 نمبر, کتنا لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ. انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, کتنا غلط گائیڈ کر رہا ہے. میں نہیں بتاؤں گا کیا, کیونکہ جو جن لوگوں کا کام ہے وہ کر نہیں رہے, تو ہم تھوڑی کر سکتے ہیں کام. تو میں نے کہا بھائی آپ کیس کریں. کہہ رہے کون کیس کرے, گورنمنٹ خود انوالو ہے اس میں, بھتہ جا رہا ہے ان کے پاس, پیسہ جا رہا ہے ان کے پاس, تو خود وہ جو ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, جو گورنمنٹ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب میں ہوتا نا تو فوراً کیس ہو جاتا, بھائی آپ پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, آپ کو کیسے, کس نے فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے, تو آپ بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سعودی عرب میں یا کسی غیر مسلم کنٹری میں جب مسقط گیا نا, تو میرے مسقط والوں نے بیان رکھوائے وہاں پہ. تو وہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے, جو بھی جائے بیان کرنا شروع کر دے. تو وہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ بیان کر, گورنمنٹ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ عالم ہے, تو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. تو ہمارے جامعۃ الرشید سے جہاں اداروں سے میں نے پڑھا, سارے سندیں اٹھا کے ہم نے بھیجی ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد مجھے پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی سرٹیفائڈ عالم ہوتے ہیں وہ سارے صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن 2 نمبروں کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ اب دین کا علم آپ علماء کے علاوہ عام لوگوں سے حاصل کر لیں. 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ یہ کہو کہ اب ہم علاج میکینک سے کروائیں گے. بھائی 2 نمبر ڈاکٹر اگر ہوتے ہیں تو 1 نمبر کے پاس جاؤ آپ, لیکن علاج تو ڈاکٹروں ہی سے ہوگا نا. تو یہ بات لوگوں کو اصول سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آئے. تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی, بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا انجینئر صاحب چپ بھی نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا نام بھی ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے فینس جو ہیں ہماری تصویریں لگا بھی رہے ہیں, اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن امیج میسج بہت برا جا رہا ہے. میری بدنامی نہیں ہے, بدنامی علماء کی ہو رہی. اور جو عوام اس میں, ان صاحب نے کہا نا میری بیوی خلا لے رہی ہے, تو اس کا یہ جذبات ہے گویا مجھے برا کہہ رہا ہو کہ اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن, آپ لوگ کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے, کیوں اس کا جواب نہیں دیتے. اور میں نے کہا یار خلا پہ تو کرو. تو میں نے ابھی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا ہے, ریکارڈنگ ہو چکی ہے, 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ لوگ اس میں دلائل سے پہلی دفعہ میں نے اس طرح سے ریئیکشن کروایا. اس میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون بابوں کا علم جانتا ہے اور کون قرآن و سنت کا علم جانتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انجینئر صاحب سے میں الجھوں, تو لیکن انجینئر صاحب نہیں چپ ہو کے, وہ اپنی حدود سے تجاوز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا انجینئر سارے کام ہی غلط کیے, کچھ کام صحیح بھی کیے ہیں بھائی. بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا انجینئر صاحب نے, تو وہ کرتے رہتے, بہت ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے شاباش, قدم بڑھاؤ, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اور ہی زیادہ جا کے جو ہے نا اپنی ایکسٹریم لیول پہ آپ چلے گئے, اور 1 مین شو بننے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کے ساری سب کچھ آپ ہی کو پتا ہے, باقی سارے کیا کھا رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں, باقی سب پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. قیصر راجہ صاحب نے کیا انجینئر کے خلاف, تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی, ان کو مولوی پٹیاں پڑھا رہے ہیں. تو مولویوں سے آپ کو اتنی نفرت ہے یار. جو آدمی مولوی نہیں ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی انجینئر نے یہاں خیانت کی ہے, تو بجائے دلائل سے اس کا جواب دینے کے, وہ بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ جامعۃ الرشید آئے اور ان کے ان مولویوں سے, اللہ کی قسم ہم نے تو انجینئر وہ قیصر راجہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ انجینئر کے خلاف کام کرو اور آپ جو ہے یہ کرو. ہمیں بھائی جو کر رہا ہے کرے, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, ہمارا تو اپنے مسائل اتنے ہیں. میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, سی ٹی ڈی نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں کر لیتے. بھائی کس نے روکا ہے, سی ٹی ڈی نے روکا ہے. ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صداقت اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکی ناؤ یوٹیوب چینل. دوستو گزشتہ رات آپ لوگوں کو پتا انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, تو اس کی وجہ ابھی تک واضح تو نہیں سامنے آئی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ امن کو یعنی کہ برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں مفتی صاحب کا کیا بیان آیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کا بیان دیکھتے ہیں, پھر ان کے بعد جو ہے ہم اپنی رائے رکھتے ہیں. ہوا کرتے تھے اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت, اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا.
ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر، میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں، لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے، ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے، انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں، ان کے شاگرد امام حنیفہ، اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دارالخلافہ بنایا، پھر کوفہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا، وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا، پھر وہ پھیلتا چلا گیا، کابل فتح ہوا، پشاور میں اسلام آیا۔ تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے، وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے۔ جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے، 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے۔ عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی، وہ اسی طرح سے سمٹ کے۔ یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے۔ تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے۔ تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ، سب مجھے بابا سمجھے، باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے۔ وہ تو بابوں کی دو قسمیں، ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے۔ بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو، یہ بھی بابوں نہیں لکھی ہیں، اور بابوں کے بغیر اسلام کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پیغمبر صحابہ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث کیا کریں گے، بتائیں گے نہیں، بلکہ بولتے کیوں نہیں، تعلیم کہتے ہیں، بتانے کو نہیں کہتے، سکھانے کو کہتے ہیں۔ نبی نے قرآن پیش نہیں کیا، یعرض علیہم الکتاب والحکمہ ہوتا پھر قرآن کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیں گے، نہ 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 نہ، بلکہ کیا کریں گے، بولتے کیوں نہیں بھائی، سکھائیں گے۔ حالانکہ صحابہ کی زبان عربی، ان کو قرآن اخپل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، نہ حدیث، بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے، نبی سے۔ اب آپ بتاؤ، صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے، تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ۔ تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے تھا۔ حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے، عربی تھی ان کی زبان بھائی، حدیث تو سب جانتے تھے، لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعی کا مقام بڑا ہے، تو جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا، اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا۔ تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے، علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا، اکرمہ نے حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے، نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے۔ اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کے ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھ سکتے تھے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ نا، کسی تبع تابعی کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا، کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے۔ سمجھتے ہو بات کو؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو، اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو۔ قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دے۔ آگے پھر تبع تابعین ہے، پھر ان کا سلسلہ۔ میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی، جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک، پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ سارے بابے ہیں۔ جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی وہ اس کا اپنا اسلام ہوگا، اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو، پھینک دو آپ۔ امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا، انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا۔ حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرو۔ حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ اور اسود سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے، اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں، ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ، اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا؟ یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا، وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک، اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں، ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے 2-4 سے، وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو، آپ کہیں یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کوئی تذکرہ، چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہے میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ وہ تو سب کے باپ ہیں. ابے تو ٹھیک نوح سے ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا بھائی تو؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا، یافس اور حام سام یافس تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا، 2-4 پشتوں تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے. دادا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے نادرا والوں سے رابطہ کر کے. کوئی بابا نہیں ہے، میں نے خود سے علم حاصل کیا ہے بھائی. اس کا مطلب وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا، حقیقت بتا رہا ہوں. اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے. بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا. اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں، بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، تو جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. وہ آئی بات سمجھ، کلومیٹر میں بتائے، جہاز سے بھی نہ آئے. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا. شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں. آپ کو کتابوں کا بورا، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا، کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے. 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا، ہم نے تو کام ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے نا بھائی. ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے، وہ میں نے اپنے بھانجے کو، بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ، اس کے پکڑایا ہوا تھا یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون. وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی، اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں. اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ، میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے بہت میرے شاگرد ہیں، وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے، اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے، کیونکہ عالم کا کام زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں. حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا، بیٹھ کے کلپ بھی اس کے خود ہی نکال، سارے کام میں خود ہی کروں گا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا، پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا، اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ، یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب
میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی, آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے بالکل بھی پسند. وہ ایک آدمی نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا نا, تو لڑکی والوں نے لڑکے کو بلایا, ان کو لڑکا بالکل پسند نہیں آیا, انکار کر دیا, لڑکا چلا گیا, چلو بھائی ہماری قسمت. اس کے بعد لڑکی کے ابا نے لڑکے کو فون کیا, بیٹا آپ گھر پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا.